بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سکندر لودھی اپنے یوٹیوب چینل سکندر لودھی اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کے دورہ سمرقند کے حوالے سے اپنی بات چیت کا آغاز کریں گے۔ سمرقند بخارا تاریخ کا بہت بڑے خوبصورت ترین علاقوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، اور مجھے خود بھی دسمبر 92 میں وہاں جانے کا اتفاق ہوا جب گورباچوف کی حکومت جا چکی تھی، اور اس کے باوجود لینن اسکوائر میں گوربی گو کے نعرے لگ رہے تھے۔ وہ ایک پاکستان کا کامرس منسٹری اور فیڈریشن کا ڈیلیگیشن تھا۔ آئی واز پارٹ آف دیٹ ڈیلیگیشن۔ اٹ واز اے ہیوج ڈیلیگیشن، 82 ممبرس کا تھا، اور ازبکستان ہوٹل جو برباد ہوا تھا وہاں کے حالات کی وجہ سے تاشکند میں، وہاں ہم گئے تھے۔ اس کے بعد بھی مجھے 2-3 بار جانے کا اتفاق ہوا، لیکن یہ جب سمرقند کی میں نے کل سٹوری دیکھی تو مجھے وہ دن یاد آ گئے کہ دنیا کی واقعتاً کوکاف کی پریوں کا دیس ہے سمرقند اور بخارا، اور ہمارے وزیر اعظم کا وہاں جانا اور وہاں سے جا کے ایک اچھا سائن یہ ہے کہ روس کے ساتھ سابق وزیر اعظم نے بات چیت شروع کی تو ان بیچارے کی حکومت چلے گئی۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اٹس اے کویسچن، $1 ملین کویسچن، کہ یہ آیا پوچھ کے گئے ہیں اپنے امریکن لابیوں سے یا کسی اور کے اوپر، لیکن جو میرا اندازہ ہے پروفیشنل انالیسز ہے وہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ روس کے صدر پیوٹن کے ساتھ ملاقات جو ہے اس کا اہتمام یا اس کے لیے جو راستہ ہموار ہوا ہے وہ چائنیز جو حکومت ہے اور چائنیز ہمارے جو فرینڈز ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ نارملی جو پریزیڈنٹ پیوٹن ہے ان کے بارے میں یہ وہاں مشہور ہے، رشیا میں بھی اور دنیا میں بھی، کہ ہی از اے ویری ہارڈ لائنر۔ وہ کسی کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر چلتے ہیں، دوسری پارٹی کی طرف نہیں دیکھتے۔ لیکن بہرحال یہ ایک اچھا دورہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی بگننگ ہے۔ 2015 میں اس گیس کے پروجیکٹ کے اوپر پہلی بات چیت شروع ہوئی تھی، اور یہ گیس پائپ لائن منصوبہ جو جنوبی ایشیا کی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اس کا آغاز ہوا تھا اس پہ بات چیت کا۔ اور آج فارن آفس کے پروسیس سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے گیس پائپ لائن کے منصوبے پر پھر ہاں کر دی ہے۔ اب اس کے بارے میں جو انٹر گورنمنٹل سیشن ہوگا اس میں پتہ چلے گا کہ اس کی موڈیلٹیز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ اگر یہ گیس کا منصوبہ 2015 میں جو شروع ہوا تھا جس پہ بات چیت 2020 میں یہ ہو جاتا مکمل، تو آج پاکستان میں گیس کا بحران بھی نہ ہوتا اور بجلی کا بحران بھی ریزالو کرنے میں بڑی مدد مل جاتی، اور ہماری انڈسٹریل گروتھ میں اس کا بہت بڑا رول ہوتا۔ لیکن وہاں سے پائپ لائن لانے کے لیے آپ کو افغانستان کا روٹ لینا پڑتا ہے۔ افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، لیکن کافی وجوہات کی بنیاد پہ یا انڈین لابی کی پینیٹریشن وہاں زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں ہمارا اعتماد سازی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ اور اگر ہم نے سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہو یا رشیا کے ساتھ ہو، اس کے لیے ہمیں روٹ وہی ملے گا، اور اگر وہ روٹ ملتا ہے تو اس کے لیے ایک نئی سٹرگل ہوگی۔ تو اس میں 1000 کلومیٹر کا رقبہ جو ہوگا، یہ گیس پائپ لائن جہاں سے LNG ہمیں ملے گی یہ بڑی ہوگی، اور اس میں 12.4 کیوبک میٹر جو گیس ہے وہ ہمیں مل سکتی ہے، جو اگلے فیز میں 16 بلین کیوبک میٹر بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، رشیا کے پاس گندم، گیس اور دوسرے بہت ذخائر موجود ہیں، آئل کے بھی دوسرے بھی۔ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو تھوڑا سا ریوزٹ کر کے بیلنسڈ لیول پہ اگر لے آئیں تو اگر سابق وزیر اعظم عمران خان جب اس کے روس سے سستی گندم کی، سستے تیل کی بات کر رہے تھے، اسپیشلی سستے تیل کی، تو ابھی بھی فارن آفس اس کے اوپر دوبارہ غور و خوض کر سکتے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر کو جو شہباز شریف کو بریف دیا گیا تھا، میرا نہیں خیال کہ کس وجہ سے یہ پوائنٹ دوبارہ ریز نہیں کیا گیا۔ اگر یہ ریز کیا جاتا تو ہمیں آئل لینے میں جو اس وقت پرابلم آ رہا ہے دنیا میں، کیونکہ ابھی بھی انٹرنیشنل لیول پہ ایسے یعنی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اگلے چند مہینوں میں آئل اور گیس کے ریٹ بہت زیادہ ہائی چلے جائیں گے۔ جب وہ ہائی چلے جائیں گے تو پاکستان جیسے جو ترقی پذیر ملک سے بھی کم ترقی پذیر ملکوں کے لیول پہ آ رہے ہیں، ان کی اکانومی بہت سفر کرے گی۔
تو ہمیں چاہیے یہ کہ اس وزیر اعظم کے اس دورہ کے بعد نیکسٹ جو اس کا فالو اپس ہے اس کے اندر ہم اس کو کسی بھی طریقے سے پاک رشیا جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں یا اکنامک ریلیشنز ہیں اس کے اندر اعتماد سازی کا دوبارہ لائیں، اور امریکنز کو یہ بتائیں کہ وی پلان ٹو سروائیو، وی وانٹ ٹو سروائیو اینڈ وی وانٹ ٹو سیو اوور اکانومی. کیونکہ پاکستان کی اکانومی کو اس کو ٹھیک ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں میجر رول، چاہے وہ ہماری ڈیفنس امپورٹ ہو، چاہے وہ ہماری اکانومی کی سپورٹ ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹ سپورٹ ہو، وہ امریکہ ہی کا شیئر زیادہ ہے. اور ٹریڈ بزنس بھی ہمارا والیوم کافی بڑا ہے، مگر اس سے ہمارا جو کام ہے نا معیشت کو چلانے کا، جو اس وقت عملی طور پہ سیلاب کے پانی میں بہہ گئی ہے مس مینجمنٹ کی وجہ سے. کاروبار جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے، اور کاروبار ختم ہونے کے بعد جو اگلا خدشہ ہے وہ زراعت کی تباہی کا ہے کہ گندم کی فصل کہیں ایڈوانس ہو جائے گی اور کہیں بالکل نیگیٹو پروڈکشن ہوگی. کاٹن کا سب دنیا بتا رہی ہے، جو چاول ہے اس کی کراپ کے اوپر بھی سارے خدشات موجود ہیں. فروٹ، ویجیٹیبل، سبزیاں، یہ سب چیزیں جب آگے جا کے اس کی گرانی ہوگی تو پھر ہمیں باہر سے جب امپورٹ کریں گے تو امپورٹ کرنے کے لیے تو ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، اور ڈالر جو ہے ڈالر بچانے کا ٹائم ہے، نہ کہ ضائع کرنے کا ٹائم ہے. وزیر اعظم کے ساتھ جتنے لوگ بھی گئے ہیں اس تعداد کو مزید کم کیا جا سکتا تھا. کوشش کریں کہ 4 سے 6 افسروں کے ساتھ سارا کام چلایا جائے. وہاں جو ایمبیسیز بیٹھی ہیں جو سارا سال یعنی لاکھ روپے نہیں بلکہ کروڑ روپے کے فنڈز ان کو ملتے ہیں پاکستان کی سروس کے لیے، مگر ان کو تو سالوں کے بعد کسی پرائم منسٹر کا یا وی آئی پی کا دورہ ملتا ہے. تو ہمیں اخراجات کی بچانے کے ساتھ ساتھ یہ جو اس وقت نئے چیلنجز ہیں اکانومی کے، پوسٹ فلڈ چیلنجز، اس کے اوپر بھی اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر ہم نے اس کو نہ کیا تو بہت مشکل ہوگا. کیونکہ ابھی یہ جو گیس کی بات ہوئی ہے 4 دن کے لیے یہ ایک اچھی بحث ہے. آیا آگے جا کے یہ میچور ہوتی کہ نہیں ہوتی، یا 2015 کے بعد جب 2020 میں رشیا پہ پابندیاں سینکشنز لگیں اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات بیلنس نہیں ہوئے یا امپروو نہیں ہوئے تو یہ پروجیکٹ شیلف میں چلا گیا تھا. اب اس کو شیلف سے نکالا تو گیا ہے لیکن اس کو میچور کس نے کرنا ہے. یہ ہمارے پالیسی ساز جو ادارے ہیں وہ اس کو بہت سیریس بزنس کے طور پہ لیں، تب جا کے رشین جو ہے نا ان کو تھوڑا سا کمفرٹ ہوگا کہ یس وی آر ویری سیریس. مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان میں ایڈ ہاک پالیسیوں پہ، چاہے وہ فارن پالیسی ہے، چاہے وہ ایجوکیشن پالیسی، چاہے وہ فوڈ پالیسی ہے، چاہے وہ ایگریکلچر، وہ ایڈ ہاکزم چلتا ہے. اور جب پالیسیوں میں ایڈ ہاکزم نہیں ہم ختم کر سکتے تو انٹرنیشنل لیول پہ یا قومی سطح پہ ان کی میچورٹی کے امکانات مائنس ہو جاتے ہیں. ابھی اس گیس کے اوپر ان کو چاہیے کہ وزیر اعظم پاکستان واپس آئیں سلامتی کونسل کے اجلاس سے، روایتی اجلاس سے، یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ کرٹسی وزٹ ہے کہ جو آپ نے جا کے اپنی شکلیں دکھانی اور فوٹو سیشن کروانی اور کارنر میٹنگز کرنی، یہ وہ سارا ہے. یہ آج تک مجھے تو جو ایکسپیرینس ہے 40-45 سال کی لائف کا، اس میں یہ ہے پروفیشنل لائف کا کہ یہ سارے وزٹ نان پروڈکٹیو ہوتے ہیں. صرف یہ کہ ایک بندے کی شخصیت جو ہے نا چند دن اخبارات میں بن جاتی ہے اور بڑے بڑے اچھے نمائشی اور فرمائشی آرٹیکل چھپ جاتے ہیں. تو یہ وقت تھا کہ وہ یعنی اپنے ان چیزوں کو اور انداز میں دیکھتے ہوئے پاکستان میں سرو کریں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کو جا کے یہ جو تصویریں چھپ رہی ہیں نا لوگ اس پہ، میں بالکل آپ کو ایمانداری سے بتاؤں عام آدمی کا ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا مذاق چل رہا ہے. ٹھیک ہے، سیریس بزنس جو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ ٹھیک کی جائے. چائنا ہمارے ساتھ بہت یعنی اچھے ریلیشن شپ ہیں، لیکن ابھی تک سی پیک پہ جو سابق پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت پہ الزام لگتے تھے کہ جی انہوں نے اس کو بالکل ٹھپ کر دیا، یہ کر دیا. ابھی 5 مہینے میں 6 مہینے میں جہاں ہم لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا یا پوچھنا ہے لوگوں سے تو اس کے مطابق ابھی چیزیں وہیں کی وہیں ہیں گوادر سی میں اپنا سی پیک کے حوالے سے. اب سی پیک پہ بھی اگر نئی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی یا نئی جابس کریٹ نہیں ہو پاتی تو پھر ہمارے پاس کوئی انٹرنیشنل پروجیکٹ تو نہ رہا. لوکل پروجیکٹ جو تھے صوبوں کی سطح پہ یا نیشنل لیول پہ وہ سارے کے سارے سیلاب کی نظر ہو گئے.
اب یہ 6 مہینے 8 مہینے سال ان کی ریوائول میں لگے گا، پھر جا کے چیزیں ہوں گی۔ تو دوبارہ اس پہ موضوع پہ آتے ہیں کہ جو روس والی گیس کی ہے اس کو میچیور کرنا اب ہمارا کام ہے۔ رشین بہت فلیکسیبل بھی ہوتے ہیں اور بڑے ہارڈ بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں اس وقت ان کو ضرورت ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ ٹھیک ہوں، اس لیے کہ پاکستان کے پیچھے چائنا کھڑا ہے، اور چائنا رشیا بلاک جو ہے وہ آنے والے عرصے میں پورے اکنامک ورلڈ میں ایک ڈفرینٹ یعنی ٹرن لینے والا ہے، جس میں امریکنز جو ہیں ابھی سب سے بڑے ہیں، پھر بھی سب سے بڑے رہیں گے، لیکن ان کو ایک خوف جو ہے نا اس کا پریشر بلڈ اپ ہو جائے گا کہ یہ جو 2 سپر پاورز ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ جو این بلاک مختلف کنٹریز بلاک میں جائیں گی، تو وہ ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ نا اس کے اوپر ان کو مشکلات آ سکتی ہیں امریکن لابی کو۔ لیکن امریکن لابی ہمیشہ اس لیے کامیاب ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے ڈیولپمنٹس کی ہوئی ہیں مختلف ملکوں میں، جس طرح پاکستان میں ڈیولپمنٹ کے سارے میجر پروجیکٹس ان کے ہیں۔ یو کے آئی ڈی کے پاس ان سے زیادہ فنڈز ہیں، لیکن وہ فنڈز اگر ہیں تو ان کو پرووکیٹ نہیں کیا جا رہا۔ امریکنز $100 لگا کے $500 کی اس طرح کی کمپین بناتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ صرف امریکہ ہی ہمارے ساتھ ہے۔ تو پاکستان کو غیر ملکی امدادوں کے چکر میں یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کرنے کے ایک سافٹ امیج آف پاکستان کے حوالے سے آپ اپنی خارجہ پالیسی کو ریوزٹ کریں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہم سب سے دوستی کریں گے، اور اپنی اکنامک سروائیول کے لیے، اکنامک ریوائول کے لیے، اور پاکستان کے عوام کی خوشحالی اور پاکستان میں کاروبار کی بحالی کے لیے کوشش کریں گے۔ اگر کاروبار بحال ہو جاتا ہے تو خود بخود ہی پاکستان میں یہ جس کو ٹیررزم کی ایک نئی لہر نظر آ رہی ہے، چوری ڈکیٹی کراچی میں، لاہور میں، دوسرے صوبوں میں، چھوٹے شہروں میں، یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی لہر نہیں ہے، جو اگر کرائم ریٹ بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں منفی رجحانات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور منفی رجحانات تب بڑھتے ہیں جب انسانوں کی معاشی ناانصافی جو ہے نا اس کو حل نہیں کیا جاتا۔ معاشی ناانصافی کا ایک حل ہے کہ پورے پاکستان کو سکلڈ پاکستان میں کنورٹ کریں۔ پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے، نوجوانوں میں، خواتین میں، ہر ایج گروپ کے بندوں میں۔ یہ ویسٹ کے لوگوں سے زیادہ ہارڈ ورکر ہیں، اور اللہ نے ان کو بہت اچھی ہمت دی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ سال پہلے ایک امریکن جرنلسٹ نے لکھا تھا کہ پاکستان دنیا کی سب سے ہارڈ اور لکی نیشن ہے کہ اتنے ٹف کرائسس میں بھی یہ سروائیو کر رہی ہے۔ تو ابھی ہمیں یہ دیکھیں کہ ہم پاکستان کو اس کرائسس سے کیسے نکالتے ہیں۔ جو اس وقت ہماری چیزیں پائپ لائن میں ہیں، مختلف انٹرنیشنل لیول پہ چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ کرے وہ میچیور ہو جائیں، تو اس سے بہتر نہیں کہ ہم لوکل اکانومی کو فوکس کریں، لوکل انڈسٹری کو فوکس کریں، ایس ایم ای سیکٹر کو پروموٹ کریں۔ ایس ایم ای سیکٹر کے ذریعے 35 سے 40 لاکھ جابز کی گنجائش موجود ہے۔ چھوٹے چھوٹے کمروں میں اگر چین یعنی اپنی انڈسٹری لگا کے پوری دنیا میں اپنا مال بیچ سکتا ہے، کوالٹی 1، کوالٹی 2، کوالٹی 3، کوالٹی 4 کا، تو ہم چلو ایک لیول کی تو چیز بنا سکتے ہیں نا۔ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، بینکوں کو مجبور کریں کہ صرف ایس ایم ای کو لون دیں گے، اور ایس ایم ای کو میرٹ پہ آپ پروموٹ کریں۔ تو ناظرین، آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے، آپ اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اور اسے سبسکرائب کریں، اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں۔ ہمیں بہت خوشی ہوگی آپ کی آراء کے احترام